السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد اول، صفحہ 6۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ظاہر پرستی سے یہود گمراہ ہو گئے۔ ظاہر پرستی سے یہودیوں پر یہ آفت آئی کہ وہ مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے رہے، اور نہ صرف یہی بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے رہے، اور ان کو یہ خیال تھا کہ مسیح آئے گا تو ایک بادشاہ ہو کر آئے گا اور بڑے شان و شوکت سے تخت داؤد پر جلوہ افروز ہوگا، اور اس کے آنے سے پیشتر ایلیا آسمان سے اترے گا۔ مگر جب مسیح آیا تو اس نے ایلیا تو یوحنا کو بتایا، اور آپ بجائے بادشاہ ہونے کے ایسی عاجزی دکھائی کہ سر رکھنے کو بھی جگہ نہ ملی۔ اب ظاہر پرست یہودی کیوں کر مان لیتے؟ بس انہوں نے بڑے زور سے انکار کیا اور اب تک کر رہے ہیں۔ یہی مصیبت ہمارے زمانہ کے مولویوں اور ملاؤں کو پیش آئی۔ وہ منتظر ہیں کہ مسیح اور مہدی آ کر لڑائیاں کرے گا، مگر خدا تعالیٰ نے یہ امر ہی ملحوظ نہ رکھا تھا، اور بخاری نے یضع الحرب کہہ کر اس کا قضیہ ہی چکا دیا تھا۔ پھر بھی یہ امن اور سلامتی کے خواستگار کو ماننا نہیں چاہتے۔ از اخبار الحکم 13 مارچ 1898۔ لوگوں کی قساوت قلبی۔ میں دیکھتا ہوں کہ باوجود مصائب پر مصائب آنے کے اور ہر طرف خطرہ ہی خطرہ دکھائی دینے کے، لوگ ابھی تک سنگدلی اور عجب و نخوت سے کام لے رہے ہیں۔ نادان کب تک اس بے فکری میں بسر کریں گے؟ تا وقت کہ لوگ ضد نہیں چھوڑتے، اپنی بری کرتوتوں سے باز نہیں آتے، اور خدا تعالیٰ سے مصالحت نہیں کرتے، یہ بلائیں اور مصیبتیں دور نہیں ہونے کی۔ میں نے دیکھا ہے اور خوب غور کیا ہے کہ قحط کے دنوں میں لوگوں نے ذرا بھی قحط کی مصیبت کو محسوس نہیں کیا۔ شراب خانے اسی طرح آباد تھے، اور بدکاریوں اور بدمعاشیوں کے بازار برابر گرم تھے۔ ابتدا میں جب کبھی کوئی برائے نام فتویٰ مکہ مدینہ کے نام سے آ جایا کرتا تھا تو لوگ ڈر جایا کرتے تھے، اور مسجدیں آباد ہو جاتی تھیں۔ پر اس وقت شوخی اور بے باکی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے۔ مبارک ہیں وہ جو آخر بین ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو عذاب آنے سے پیشتر اس کی فکر کرتا ہے، اور دور اندیش وہ ہے جو مصیبت سے پہلے اس سے بچنے کی فکر کرے۔ انسان کو یہی لازم ہے کہ آخرت پر نظر رکھ کر برے کاموں سے توبہ کرے، کیونکہ حقیقی خوشی اور سچی راحت اسی میں ہے۔ یہ ایک یقینی امر ہے کہ کوئی بدکاری اور گناہ کا کام ایک لحظہ کے لیے بھی سچی خوشی نہیں دے سکتا۔ بدکار بدمعاش کو ہر دم اظہار راز کا خطرہ لگا ہوا ہے، پھر وہ اپنی بدعملیوں میں راحت کا سامان کہاں دیکھے گا؟ آخر پر نظر رکھنے والے ہمیشہ مبارک ہیں۔ مرد آخر بھی مبارک بندہ است۔ دیکھو ان قوموں کا حال جن پر وقتاً فوقتاً عذاب آئے۔ ہر ایک کو یہی لازم ہے کہ اگر دل سخت بھی ہو تو اسے ملامت کر کے خشوع و خضوع کا سبق دے۔ رونا اگر نہیں آتا تو رونی صورت بنا دے، پھر خود بخود آنسو بھی نکل آئیں گے۔ جماعت کو نصیحت۔ ہماری جماعت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کریں، کیونکہ ان کو تو تازہ معرفت ملتی ہے، اور اگر معرفت کا دعویٰ کر کے کوئی اس پر نہ چلے تو یہ نیری لاف و گزاف ہی ہے۔ پس ہماری جماعت کو دوسروں کی سستی غافل نہ کر دے، اور اس کو کاہلی کی جرأت نہ لاوے۔ وہ ان کی محبت دیکھ کر خود بھی دل سخت نہ کریں۔ انسان بہت آرزوئیں اور تمنائیں رکھتا ہے،
مگر غیب کی قضا و قدر کی کسی کو خبر ہے؟ زندگی کی آرزوؤں کے موافق نہیں چلتی، تمناؤں کا سلسلہ اور ہے، قضائے قدر کا سلسلہ اور ہے، اور وہی سچا سلسلہ ہے۔ خدا کے پاس انسان کے سوانح سچے ہیں، اسے کیا معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے، اس لیے دل کو جگہ جگہ کر غور کرنا چاہیے۔ منتہائی توحید کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھا دے اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کر دے۔ اس اخبار الحکم 20 تا 27 مئی 1898۔ جماعت کے لیے نصائح: اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا مگر صالح بندوں کی۔ آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے مطلقاً کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کر لو اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہے ہیں اور اس سے بچنے والے وہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور میں آتے ہیں۔ تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سعی ہو جاؤ گے تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان پودوں کی خاطر کھیت سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اپنے کھیت کو خوشنما درختوں اور بار آور پودوں سے آراستہ کرتا اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے ان کو بچاتا ہے؟ مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لاویں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جاویں، ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مویشی آ کر ان کو کھا جاوے یا کوئی لکڑہارا ان کو کاٹ کر تنور میں پھینک دیوے۔ سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دے گی، پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں پر ان پر کوئی رحم نہیں کرتا، اور اگر ایک آدمی مارا جاوے تو اتنی باز پرس ہوتی ہے۔ سو اگر تم اپنے آپ کو درندوں کی مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت ہی نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنا باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں سے سمجھاؤ اور جوش کو ہرگز کام میں نہ لاؤ۔ یہ میری وصیت ہے، اور اس بات کو وصیت کے طور پر یاد رکھو کہ ہرگز تندی اور سختی سے کام لانے لا، بلکہ نرمی اور آہستگی اور خلق سے ہر ایک کو سمجھاؤ اور انجمن کے ممبروں کے ذہن نشین کرواؤ کہ ایسا میموریل فی الحقیقت دین کو ایک نقصان دینے والا امر ہے، اور اسی واسطے ہم نے اس کی مخالفت کی کہ دین کو صدمہ پہنچتا ہے۔ از اخبار الحکم صفحہ 6 تا 13 اگست 1898۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔